اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں، کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ جس طرح سے عمران خان کی منافقت کو بے نقاب کر رہے ہیں وہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھنا چاہیے۔ ایک قومی فریضہ ہے جو ہم سب کو ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے جس انداز میں یہ بات ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، مستقل کہہ رہا ہوں، جب سے عمران خان کی منحوس حکومت سے جان چھوٹی ہے تب سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ عمران خان اس وقت ملک کے ساتھ، ملکی اداروں کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو ملک دشمن چاہتے ہیں، جو پاکستان کے سخت ترین دشمن ہیں دنیا میں، ان کے منصوبوں پر عمران خان عمل پیرا ہے۔ آج یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان اور بھارتی میڈیا ایک پیج پر ہیں، اور جس طرح سے عمران کی پذیرائی 110 جو ہیں وہ ڈائلیسس ڈیلی ہونے چاہیے، 110 دن رات ملا کے 110 ڈائلیسس ہونے چاہیے، لیکن 11 ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 100 لوگ اور جو در بدر ہو رہے ہیں ان کا درد ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ وہ کوئی این60 کے یا این62 سے نہیں ہے، وہ لوگ کہاں سے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، مختلف ایریا سے ہیں۔ تو اس لیے دوسری بات رہ گی، ابھی وفاق نے خط لکھا ہے میرے خیال ہے ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، وفاق نے خط لکھا ہے میرے خیال ہے ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، جس میں پاس بھی ہم نے آنے نہیں دیے۔ اب تو آپ سب گواہ ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے انہوں نے تمام ان کی مرضی کا چیف جسٹس ہونا چاہیے، ان کی مرضی کا آرمی چیف ہونا چاہیے، ان کی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے، ان کا مرضی کا فیصلہ ہونا چاہیے، تب عمران خان مانے گا۔ میں ایسے نہیں کہتے ہم لوگ کہ یہ فتنہ ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں وفاق کے علم میں ہیں، وہ کریں گی میکسیمم انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اس پر۔ ان میں تو ایک ہی وجہ تھی کہ 25 سال قید دے دی گئی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ 2018 کے الیکشن میں 25 سال قید کے بعد بھی آپ کہیں کہ جناب صاحب الیکشن لڑا جائے تو وہ جیل میں بیٹھ کے تو لڑنے کی اجازت نہیں تھی نا۔ آگے سر، بس جی آئیں سر۔ سب نے مذمت کی، بلاول بھٹو زرداری ہوں، وزیر اعظم ہوں، وزیر داخلہ ہو، ہر اس شخص نے جو عمران خان کے اوپر سخت ترین تنقید کرتا ہے، سخت ترین اس کی سیاست سے اختلاف کرتا ہے، سب نے اس واقعے کی مذمت کی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ لیکن عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر کھیلنا چاہتا ہے، پاکستان کے اداروں سے کھیلنا چاہتا ہے، پاکستان سے کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ بات سب کے علم میں ہے، تمام سارے سینئر رپورٹرز ہیں کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پولیس کی ایک کارروائی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک MLO بنتا ہے، میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے، اور لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ ایشو کراتے ہیں تاکہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے۔ یہ جب 2 دن پہلے عمران خان نے انکشاف کیا کہ اس کی ٹانگوں میں 4 گولیاں لگی ہیں، میرا تو سر چکرا گیا کہ 4 گولیاں جس کو لگی ہوں وزیر آباد میں، اور وہ آدمی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا، سیدھا شوکت خانم 125 کلومیٹر دور۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال ہو کہ کوئی شخص پتھر لگنے سے ہی زخمی ہو گیا ہو اور اس نے کہا نہیں میں نے جو ہے نا کراچی میں نہیں علاج کرانا، میں نے تو نواب شاہ کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرانا ہے، اور میں ادھر نہیں جاؤں گا کسی قریبی ہاسپٹل میں، اور وہ ادھر چلا گیا۔ جو ایک امیڈیٹ رسپانس آتا ہے کسی بھی شخص کا یا اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا، کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے، معمولی سا بھی زخمی ہو گیا ہے، تو قریب ترین اگر ہاسپٹل نہیں ہے تو اس کو ڈسپینسری لے جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہو جو مرم پٹی کرے، جو اس کا بلیڈنگ بند کرے تاکہ اس کا مزید علاج ہو سکے۔ یہ عجیب ایک مخلوق ہم نے دیکھی ہے، 4 گولیاں ٹانگوں میں لگ گئیں،
اور صاحب جو ہیں وہ 125 کلومیٹر دور جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں چلے گئے، کینسر کے ہاسپٹل میں ٹانگوں کا علاج کرانے کے لیے۔ اب یہ خود جو حرکتیں کی ہیں اس سے شکوک جنم لے رہے ہیں کہ کیا واقعی کوئی گولی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ اب مجھے تو سچی بات ہے رانا ثناء اللہ کی اس بات پر زیادہ یقین ہو رہا ہے کہ اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 4 گولیاں لگی ہیں تو کیا واقعی 4 گولیاں اس کی ٹانگوں میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ یہ اس ایشو کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ پھر اب دیکھیں نا، ان کو ایف آئی آر کٹوانی ہے، بھائی حکومت تمہاری ہے، یہ تو اگر وہاں نون لیگ کی حکومت ہوتی یا خدا نہ خاصا یہ واقعہ سندھ میں ہوتا یہ تو ہمارا خون پی جاتے کہ جی حکومت آپ کی اور ایف آئی آر ہماری مرضی کی کیوں نہیں کٹ رہی ہے۔ چیف منسٹر تمہارا، ہوم کا جو ایڈوائزر ہے وہ تمہارا، آئی جی تمہاری مرضی کا، سارے بندے تم نے لگائے ہوئے ہیں اور گلا یہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی۔ اور خیر سپریم کورٹ کے کہنے پر ایک ایف آئی آر تو کٹی ہے، جو واقعہ سب کے سامنے آیا اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کٹی ہے۔ اب اس ایف آئی آر کو بھی یہ کس طرح کھیلیں گے اس کے ساتھ، اور اس ایف آئی آر کو بنیاد بنا کر ملک کے ساتھ کھیلیں گے دوبارہ، یہ ایک بڑی خطرناک بات لگتی ہے۔ میں بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ عمران خان اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس ملک کی نسل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ عمران خان ایک آئین شکن آدمی ہے، انا پرست اور ہٹ دھرم آدمی ہے۔ اس نے اتنے جرائم کیے ہیں کہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ اب تک، ایک تو خیر وہ لاڈلا پن ہے، عدالتوں کے سامنے بھی آج بھی وہ لاڈلا ہے، اس کو ریلیف مل جاتا ہے، شاید یہ ڈر ہو حکومت کو، لیکن بہرحال اگر کسی شخص نے آئین شکنی کی ہے تو اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے آیا ہے، میں تو مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے بھی کہ وہ خود کوئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کا بورڈ بنا دیں، وہ جا کے عمران خان کی ٹانگیں تو چیک کریں گے، 4 ٹانگیں اس کی جو 2 ٹانگوں میں جو 4 گولیاں اس کو لگ گئی ہیں، 4 گولیاں جو اس کو لگی ہیں 2 ٹانگوں میں، اس کی جا کے جائزہ لیں، اس کو دیکھیں جا کر کہ یہ کون سا سپر مین ہے بھائی کہ جس کو 4 گولیاں لگیں ٹانگوں میں، خون بھی نہیں بہتا اور جا کے 125 کلومیٹر سفر بھی کر لیتا ہے، کینسر کے ہاسپٹل میں جا کے علاج بھی کرا لیتا ہے، 2 دن کے بعد ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے، 1 دن پلاسٹر ہوتا ہے، دوسرے دن پلاسٹر اتر بھی جاتا ہے۔ اسی جو 1.25 گھنٹے کی اس نے پرانی کہانیاں دہرائیں، وہ ٹانگیں ہلا بھی رہا ہے، اب ٹانگوں میں 2 گولیاں لگی ہوئی ہیں اور ٹانگیں ایسی مزے سے ہلا رہا ہے جیسے کوئی ریلیکس ہو کے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ ایک شخص کی ہٹ درمی، انا پرستی کی بھینٹ اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو نہیں چڑھانا چاہیے۔ یہ آدمی جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے سب سے بڑا چور خود ہے، اور یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا کون سا سیاستدان ہے جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اس قسم کا فیصلہ دیا ہو کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور اس چوری کو اس نے چھپایا ہے، الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے۔ پھر توشہ خانے پہ جو ڈاکہ اس نے مارا وہ خود مانتا ہے کہ ہاں میری گڑی میری مرضی۔ وہ تیرے باپ اکرام اللہ نیازی کی گڑی تھی، گڑی کسی دوست ملک کے سربراہ نے پاکستان کے بدقسمتی سے ایک نالائق نااہل 3rd کلاس وزیر اعظم کو تحفے میں دے دی، اور پھر بکنے چلی گئی اور پھر پاکستان کی عزت بیچنے کی کوشش کی، اس نے گھڑی نہیں بیچنے کی کوشش کی۔ وہ ڈاکہ مانتا ہے کہ میں نے مارا۔ گوگی نے جو لوٹ مچائی پنجاب میں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عمران خان نے جو پیسہ کمایا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ بھائی یہ بات تو آپ کے سامنے ریکارڈ پر ہے کہ اس آدمی کی عمر 70 سال ہے،
66 साल की उम्र तक उसने जितना कमाया वो एक तरफ, वजीर आजम बनने के बाद 4 महीने में जो उसने कमाया वो एक तरफ। मुझे बता दें कि भाई कौन सा ऐसा इस मुल्क का सरबराह हुकूमत आया है, वजीर आजम आया है कि जिसने वजीर आजम बनने के बाद 4 महीने में इतना कमा लिया हो कि जो उसने अपनी सारी जिंदगी में न कमाया। ये वाहिद जो है ना वो नमूना है कि जिसने वज़ीर आज़म बनने के 4 महीने के अंदर इतने पैसे कमाए, जो 66 साल की ज़िंदगी में जिसमें वो पता नहीं क्रिकेट का पता नहीं क्या बना हुआ था, वर्ल्ड कप जीता था, वो टी शर्ट बेचता था, वो पतलूने बेचता था, वो बल्ले बेचता था, वो गेंदें बेचता था और लाखों डॉलर की बिकती थी, उसमें इतना पैसा नहीं कमाया इसने। 4 महीने वज़ीर आज़म बनने के बाद जब इसका कोई ज़रिया या मुआश नहीं था, इस आदमी ने इतना पैसा कमाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अब इस वक्त पूरे मुल्क में सूबाई वजीर सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि खान ने कहा कि उनको 4 गोलियां लगी। मेरा ये सुनकर सर चकरा गया कि जिस इंसान को 4 गोलियां लगी वो कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम तकर्रियां उन्हीं की वजह से हुई हैं और फिर भी ये कहते हैं कि FIR नहीं कटी गई। मुझे लगता है राना सनाउल्लाह ठीक कह रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।